اب ہم بات کریں گے نرو کی۔ نرو ٹیشو مسل سے کہیں زیادہ سینسٹیو بھی ہوتا ہے اور ڈیلیکیٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ آکسیجن کی کمی سے نرو پین ہوتا ہو، کیونکہ جب آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے تو اس سے نرو کی کارکردگی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلز آکسیجن کی کافی زیادہ کمی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نرو کی ٹالرنس اس معاملے میں بہت کم ہوتی ہے، اور ذرا سی آکسیجن کی کمی نرو کو بہت ایزیلی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی ٹی ایم ایس کے تحت آپ کا آٹونامک نروس سسٹم آپ کی نرو کو یہ کہتا ہے کہ اس کو آکسیجن سپلائی کم ملے، تو ذرا سی آکسیجن کی کمی فوراً شدید نرو پین اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نرو پین ٹی ایم ایس میں ایک وارننگ سگنل کے طور پہ کام کرتا ہے۔ نرو کے کافی سارے سمٹمز جو ٹی ایم ایس میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے نمنس، سنسناہٹ، ایسا محسوس ہونا جیسے پنس چبھ رہی ہوں یا سوئیاں چبھ رہی ہوں، جلن، دباؤ کا محسوس ہونا، اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب کامن ہے۔ عموماً یہ والے احساسات جسم کے اس حصے میں محسوس ہوں گے جس حصے کو وہ نرو سپلائی کر رہی ہے، یعنی وہاں کا سینسیشنز وغیرہ اس نرو کی ذمہ داری ہے۔ نروس کی حیثیت تاروں کی طرح سے ہوتی ہے جو آپ کے برین کو باڈی کے باقی تمام حصوں سے کنیکٹڈ رکھتی ہیں۔ یہ آپ کے برین سے میسیجز لے کے جاتی ہیں، اور ان میسیجز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مسلز کو ایکٹیویٹ کرے یا باڈی کے مختلف حصوں کو ہلائے جلائے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی باڈی سے انفارمیشن لے کے آپ کے برین تک بھی جاتی ہیں، نہ صرف دماغ سے انفارمیشن لے کے مسلز تک آتی ہیں، بلکہ مسلز میں کیا ہو رہا ہے یا باڈی میں کیا چل رہا ہے یہ والی انفارمیشن واپس برین کو بھی سپلائی کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے آپ کو پن چبھائیں تو وہاں سے یہ میسیج کہ یہاں پہ پن چبھی ہے، یہ نروس کے along ٹریول کرتا ہے اور آپ کے برین تک جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ تکلیف دہ ہوا ہے۔ اگر نرو اریٹیٹ ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو پھر باڈی کے وہ تمام حصے جہاں جہاں وہ نرو جاتی ہے یا وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے، ان میں سے کسی بھی حصے میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر sciatica نرو میں آکسیجن کی ڈیپریویشن ہو جائے جب وہ بٹک کے مسلز میں سے گزر رہی ہے، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ sciatica نرو آپ کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی پیر کی ایڑی تک جاتی ہے، اور اپنے راستے میں سے وہ آپ کے کولہے کے مسلز کے نیچے سے بھی گزرتی ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے آپ کے کولہے کے مسلز جو ہیں وہ سکڑ جائیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، اور وہاں پہ sciatica نرو کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو جائے، تو پھر آپ کو درد اپنی ٹانگ کے کسی بھی حصے میں محسوس ہو سکتا ہے جہاں جہاں تک وہ sciatica نرو جا رہی ہے۔ تو پھر لوگ عموماً یہی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہماری پوری ٹانگ میں تکلیف ہے، کیونکہ sciatica نرو آپ کی پوری ٹانگ کو سپلائی کرتی ہے۔ پھر sciatica کی اور بھی کئی طرح کی ورائٹیز ہیں۔ بعض sciatica میں جو ہے وہ ٹانگ کی پچھلی طرف درد ہو رہی ہوتی ہے، بعض میں جو ہے وہ سائڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے، یا درد میں جو ہے وہ آپ کی ٹانگ کا کوئی ایک حصہ یا پیر کا کوئی ایک حصہ یا آپ کا تھائی یا آپ کی پنڈلی یا آپ کا فرنٹ یا بیک، یا پیر کا اوپر کا یا نیچے کا حصہ، کہیں پہ بھی درد نکل سکتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں تھائی کی سائڈ پہ درد ہوتی ہے اور پھر وہ درد ایک دم اچھل کے جیسے آپ کے پیر میں پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بازو میں یا ہاتھ میں درد نکلتی ہے بغیر کسی گردن یا کمر درد کے۔ پھر ایسے پیشنٹس بھی ہیں جن میں اپر لمبر اسپائنل نروز انوالو ہو جاتی ہیں، اس کیس میں درد جو ہے وہ اپر تھائی میں، گرائن میں یا پیٹ کے نچلے حصے میں محسوس ہو سکتی ہے۔ وہ نروز جو آپ کے دماغ تک انفارمیشن پہنچاتی ہیں ان کو ہم سینسری نرو فائبرز کہتے ہیں۔ دوسری طرف نروز ہیں جن کو ہم موٹر فائبرز کہتے ہیں۔ یہ نروز اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہیں، یہ دماغ سے میسیجز لے کے مسلز تک جاتی ہیں، جن میسیجز کی بیسس پہ پھر آپ کے مسلز کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر ان میں موومنٹ ہوتی ہے۔ مسل کی کانٹریکشن یا مسلز کا سکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسل تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، جس سے باڈی آپ کی کسی بھی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں موو کر جاتی ہے۔ جب مسل بہت طاقتور طریقے سے سکڑتا ہے اور مستقل سکڑتا ہے، بار بار سکڑ جاتا ہے، تو اس کو ہم اسپازم کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، کیونکہ یہ ایک ایب نارمل زیادہ تر نروز جو آپ کی باڈی میں پائی جاتی ہیں وہ sciatica نرو کی طرح سے
مکسڈ نروز ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں سینسری فائبرز بھی ہوتے ہیں اور ان میں موٹر فائبرز بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ دماغ سے میسیج لا بھی رہی ہوتی ہیں اور لے جا بھی رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر نرو کسی بھی وجہ سے اریٹیٹ ہو جائے یا اس میں کوئی بھی خرابی ہو یا ڈیمیج ہو جائے تو اس سے آپ کو سینسری سمٹم بھی ہو سکتے ہیں اور موٹر سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹی ایم ایس کے پیشنٹس میں عموماً کافی ویرائٹی دیکھنے میں آتی ہے۔ نروس کے حوالے سے بعض لوگوں میں صرف سینسری سمٹمز ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی درد کا ہونا، ٹنگلنگ سنسیشن ہونا، سنسناہٹ ہونا، جلن یا دباؤ کا محسوس ہونا، یا تھوڑے کم کامن ہیں لیکن موٹر سمٹمز بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں میں، جیسے کمزوری کا محسوس ہونا یا واقعتاً کمزوری ہونا۔ لیکن عموماً جہاں تک میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں سینسری اور موٹر سمٹمز دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔